السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور ایمان و صحت کی بہترین حالات میں ہوں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے گھروں میں حفظ و امان کے ساتھ رکھے اور اللہ تعالیٰ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرمائے اور ان کی اس مشکل گھڑی میں ان کی کوئی ایسا رہبر بھیج دے جو ان کو اس مشکل سے نکال دے، آمین۔ تو جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ کل ہمارا سبق تھا نون ساکن اور تنوین کے 4 حالات میں سے پہلا حال، ٹھیک ہے، اظہار کرنا، جو ہم کل پڑھ چکے ہیں۔ تو جس نے میری وہ ویڈیو نہیں دیکھی ہے تو کائنڈلی پہلے میری وہ ویڈیو دیکھ لیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں کیا پڑھا تھا، ٹھیک ہے۔ آج کا ہمارا جو سبق ہے وہ ہے ادغام۔ ادغام کیا ہے؟ یہ نون ساکن کا دوسرا حال ہے اور اس کی تعریف کیا ہے؟ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون یہ یا را میم لام واو نون کا ایک مکسچر ہے، یا سمجھ لیں کہ ان کو ملا کے یہ حرف بنا دیا گیا، ٹھیک ہے۔ تو یا را یا میم یا لام یا واو یا نون کوئی حرف آ جائے تو لام را میں بغیر غننے کے اور باقی 4 حرفوں میں غننے کے ساتھ ادغام ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ اب نون کے بعد یا آ جائے، نون کے بعد میم آ جائے، یا نون میم واو یا نون، ٹھیک ہے، یہ 4 حروف آ جائیں تو نون ان لفظ کے ساتھ آپس میں مل جائے گا، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، کیسے؟ مطلب نون کے بعد یا کی مثال جیسے نیچے دی ہوئی ہے، پہلے ینمو کے جو ہے حروف ہیں ان کے ساتھ ان کی مثال دیں گے، کیونکہ لام اور را میں غنہ نہیں ہوگا جب نون ان کے ساتھ ادغام کرے گا، ٹھیک ہے۔ ادغام کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ 2 چیزوں کا آپس میں مکس ہو جانا۔ جیسے ہم پانی کے اندر کوئی چیز ملا دیں اور اس کو مکس کر دیں، ٹھیک ہے، تو وہ دونوں آپس میں ایک جان ہو جاتی ہیں۔ اسی طریقے سے نون کا ان حروف کے اندر مل جانا ادغام کہلاتا ہے۔ اب غنہ کس میں ہوگا؟ یا میں، لام واو میں، میم میں اور نون میں غنہ بھی ہوگا، لیکن لام اور را میں غنہ نہیں ہوگا، صرف ادغام ہوگا۔ تو یہ سمجھ لیں کہ یہاں پہ 2 قسمیں بن جاتی ہیں، ادغام بالغنہ اور ادغام بلا غنہ۔ ادغام بالغنہ یعنی ادغام بھی ہوگا اور ساتھ غنہ ہوگا۔ یہ کون کون سے حروف میں ہوگا؟ یا، نون، میم، واو۔ تو اس کا جو وہ لفظ ان کو ملا کے ایک لفظ بنا دیا جاتا ہے ینمو، ٹھیک ہے۔ اور ادغام بلا غنہ کی کیا ہے؟ وہ لام اور را، اس میں ادغام ہوگا لیکن بغیر غننے کے۔ تو سب سے پہلے جو انہوں نے ہمیں مثالیں دی ہیں وہ ہے ینمو، یعنی یا، نون، میم اور واو کی ہیں، نون ساکن کے ساتھ بھی اور تنوین کے ساتھ بھی، ٹھیک ہے۔ ہم پہلی مثال پڑھتے ہیں، یا کے ساتھ ہے کہ نون یا کے ساتھ کیسے مدغم ہو رہی ہے؟ میم زبر یا، مئی۔ اب دیکھیں نون کی ہم آواز ہی نہیں نکال رہے، کیوں؟ کیونکہ نون اب یہاں پہ یا کے ساتھ مل چکا ہے۔ مئی یؤمنو، مئی یقولو، ٹھیک ہے، یہ کس کی مثال تھی؟ نون ساکن کی مثال تھی۔ اب تنوین کی مثال دیکھ رہے ہیں، خیرن یراہو۔ اب اس کا ہم جب اس کو جوڑ کے ساتھ پڑھیں گے تو ہم کیسے پڑھتے ہیں؟ خا زبر یا، خیرہ 2 زبر یا، رئی، خیرن، یا زبر یا، را زبر را، یا راہا الٹا پیشو، یراہو، خیرن یراہو۔ اب تنوین کس کے ساتھ کا ادغام ہو گیا ہے؟ آگے یا کے ساتھ، ٹھیک ہے، شرن یراہو۔ یہ بھی اسی طریقے سے آگے مثال آ جاتی ہے نون کی۔ اب نون ساکن جب نون کے ساتھ ملتا ہے تو وہ ظاہری بات ہے جب ایک جیسے حروف آپس میں ملتے ہیں تو وہ تو ضرور ہی ادغام کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کی مثال کیا ہے؟ من نبی، من نار، عامل۔ اب تنوین کے ساتھ مثال دیکھیں، عاملۃ ناصبہ۔ اب تنوین جو ہے 2 پیش کی تنوین تھی، یہ نون کے ساتھ جب ملی تو اس کے اندر ادغام کر کے کیا تشدید آ گئی، شیئن نکر، شیئن نکر۔ آگے آپ میم کی مثال دیکھیں، نون کے ساتھ ممّن۔ اب دیکھیں میم کے ساتھ نون کی آواز تو آ نہیں رہی، لیکن نون ساکن کے بعد میم چونکہ آیا ہوا ہے تو اب یہاں پر اس کا ادغام ہو جائے گا، من مثلہ۔
تنوین کے ساتھ اس کی مثال دیکھیں، رسول من اللہ بحجارت من، ٹھیک ہے، یہ اس کی مثال تھی تنوین کے بعد، کہ تنوین جب میم کے ساتھ آتی ہے تو اس کے ساتھ ادغام ہو جاتا ہے، اور غنہ بھی کر رہے ہیں اور ادغام بھی ہی ہو رہا ہے، یعنی اب ان سب میں آپ نے غنہ بھی لازمی ساتھ کرنا ہے۔ اب رسول، اب یہاں پہ ہم نے غنہ کیا، بحجارت من، ٹھیک ہے، واو کے ساتھ مثال دیکھیں، من وال افمن وعدنا، اب میم کے بعد نون ساکن تھا، نون ساکن کے بعد واو تھی، اب نون ساکن کے بعد جب واو آ جائے تو وہ اس کے اندر ادغام ہو جاتا ہے، تو ہم کیسے پڑھتے ہیں، اور یہاں پر غنہ بھی کرتے ہیں، من وال افمن وعدنا، اس طریقے سے۔ تنوین کے ساتھ اس کی مثال دیکھ لیں، سراجا وہاجا، اب اسی طریقے سے یہاں پہ ہم نے غنہ بھی کیا اور ادغام بھی کیا، کیونکہ تنوین کے بعد واو آ رہا تھا، الہ واحد، تو یہاں پہ بھی تنوین کے بعد واو آ رہا تھا، تو اس وجہ سے یہاں پر ادغام بھی کرنا ہے اور غنہ بھی ہم نے ساتھ ہی کرنا ہے۔ آگے ہمارے پاس آ جاتے ہیں ادغام بلا غنہ، یعنی ادغام تو ہم کریں گے لیکن غنہ نہیں کریں گے، اس کی مثالیں ہیں، وہ کن دو حروف میں ہوتا ہے، لام اور را میں۔ اس کی پہلی مثال ہے من لدن کا، اب دیکھیں میم کا نون ساکن کے بعد لام ہے تو لام نون کے ساتھ ادغام تو کر رہا ہے، لیکن یہاں پر غنہ نہیں ہے، من لدن کا اظہار کے ساتھ ہم پڑھ رہے ہیں، یبین لنا، ٹھیک ہے۔ آگے تنوین کے ساتھ اس کی مثال دیکھیں، ما للعبدا جنات لہم، اب دو زبر اور دو زیر کی جو تنوینیں ہیں یہ اگلے حرف لام کے ساتھ ادغام تو کر رہا ہے لیکن غنہ یہاں پر نہیں ہو رہا۔ را کے ساتھ اس کی مثال دیکھیں، نون ساکن کی مثال ہے مر ربک مررحیمہ، یہاں پہ بھی را آ رہا ہے نون ساکن کے بعد، تو یہاں پر بھی ادغام ہوگا لیکن غنہ نہیں ہوگا۔ عیشت راضیۃ زبد رابیا، اب تنوین کے ساتھ بھی دیکھیں کہ عیشت راضیہ میں دو زیر کی تنوین تھی، را جب اس کے بعد آیا تو ادغام ہوا لیکن غنہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو آج ہم ایک ہی حال کو پڑھیں گے کیونکہ اگلا جو حال ہے وہ آگے ایک لاب جو ہے وہ ہم آگے جا کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر آپ کو نوٹ دیا گیا ہے وہ کیا ہے، 7 جگہ پر یہ قاعدہ جاری نہیں ہوتا، مطلب یہ کہ نون ساکن کے بعد یا آ رہا ہے یا واو آ رہی ہے لیکن وہاں پر ادغام نہیں ہو رہا، لیکن یہ صرف قرآن میں 7 ہی جگہوں پر ہے، تو وہ جگہ کون کون سی ہے، اس میں یہ حروف آپ کو دیے گئے ہیں، صنوان، قنوان، اب ان دونوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نون کے بعد واو آ رہا ہے، اب قاعدے کے لحاظ سے تو نون کو واو میں مدغم ہونا چاہیے تھا، ادغام ہونا چاہیے تھا اور یہاں پر غنہ ہو، لیکن یہاں پہ چونکہ قرآن وہ اپنے اہل زبان کے ساتھ چلتا ہے تو ان کے اہل زبان میں یہ 7 جگہیں اس قاعدے سے باہر ہیں، تو جس طرح انہوں نے ہمیں اہل زبان نے بتایا اسی طرح ہم نے بھی اس کو پڑھنا ہے، تو یہاں پر یہ قاعدہ نہیں چلے گا۔ بنیان، دنیا، اب اس میں نون ساکن دونوں مثالوں میں یا آ رہی ہے اس نون ساکن کے بعد، اب یہاں پر غنہ تھا لیکن اور ادغام بھی تھا لیکن یہاں پر یہ چیز نہیں ہو رہی۔ یاسین والقرآن، اب یہاں پر دیکھیں یاسین کے آخر میں جو سین کے آخر میں جو نون آتا ہے اس کے بعد جب واو آ جائے تو وہاں پر ادغام کرنا تھا ہم نے اور غنہ بھی کرنا تھا، لیکن اب چونکہ یہ قرآن اہل عرب کے مطابق ان کے اہل زبان نے ہمیں جب اس چیز کو نہیں کیا تو ہم بھی اس کو نہیں کریں گے۔ نون والقلم، نون کے اندر کے آخر میں بھی جو نون آتا ہے اس نون کے جب واو کے ساتھ ملنا چاہیے تھا تو ادغام ہونا چاہیے تھا لیکن یہاں پر بھی ادغام نہیں ہو رہا۔ مراکن، من راک، اب من پہ ہم نے رکنا ہے اور راک ان کو ہم نے ایسے ہی پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ بھی یہ قاعدہ جاری نہیں ہوگا۔ تو اب جب بھی آپ قرآن میں یہ چیزیں دیکھیں
تو ان کی ادائیگی کو بھی صحیح طرح سے ادا کریں، جہاں پر غنہ کرنا ہے، جہاں پر غنے کے ساتھ ادغام ہے وہاں پہ غنہ کریں، جہاں پر بلا غنہ ہے وہاں پہ بلا غنہ کریں۔ اب چونکہ یہ چیزیں ہم پڑھ چکے ہیں تو ظاہری سی بات ہے کہ ساتھ ساتھ ان چیزوں کو ضرور سیکھیں، اور قرآن پاک کی تلاوت میں اس کو ضرور ہم ان کو پڑھیں، ان کو یاد رکھیں کہ آج کے سبق میں جو چیز ہم نے پڑھی ہے وہ اگر آج کے ہماری قرآن پاک کی تلاوت میں جگہ جگہ آ رہی ہے تو ہم بالکل اسی طریقے سے اس کو پڑھنے کی کوشش کریں جیسا ہم نے سیکھا ہے، کیونکہ یہ چیز اتنی مشکل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اگر پھر بھی آپ کو کوئی بات سمجھ نہیں آتی، کوئی بھی سبق آپ کو اگر صحیح سے سمجھ نہیں آتا تو آپ مجھ سے کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں، میں آپ کو وہاں پر میں آپ کے سوالوں کا جواب دے دوں گی، ٹھیک ہے۔ تو آج کے لیے ہمارا یہی سبق کافی ہے، کیونکہ ایک ہی حال کو جب ہم صحیح طریقے سے سمجھیں گے تو تبھی آگے جائیں گے۔ میں یہ نہیں چاہتی کہ میں ایک ہی ویڈیو میں ساری چیزیں جلدی جلدی بتا دوں اور آگے چلی جاؤں، ایسا نہیں ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ ہر چیز تجوید کی میں آپ کو آرام سے صحیح تحمل کے ساتھ سکھاؤں اور سمجھاؤں، ٹھیک ہے۔ تو مجھے کوئی جلدی نہیں ہے، اب ہم نے 2 حال پڑھ لیے ہیں نون ساکن اور تنوین کے، اب 2 رہ گئے ہیں، وہ انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں ان کو کمپلیٹ کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں اور مجھے اپنی خصوصی دعا میں یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے۔ اور فلسطین والوں کے لیے ضرور دعا مانگا کریں کہ اللہ پاک ان کی مشکل گھڑی میں ان کی مدد فرمائیں، اور ہم نے جو بائیکاٹ کرنا ہے اس میں بھی ہم اس چیز میں ان کا ساتھ دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔